بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو را کے بارے میں بتائیں گے کہ را کبھی تفخیم کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور کبھی ترقیق کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، آپ کو بتایا گیا ہے کہ ہیوی لیٹر یا بولڈ لیٹر 7 ہوتے ہیں، موٹے حرف 7 ہوتے ہیں، موٹے حروف 7 ہوتے ہیں جس میں قاف، صاد، ضاد، غین، طاء، ظاء، قاف شامل ہے۔ لیکن را کو کبھی تفخیم کے ساتھ اور کبھی ترقیق کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اب اس کی کیا شرائط ہے؟ اگر را کے اوپر فتحہ یا ضمہ ہو یا فتحہ کی تنوین یا ضمہ کی تنوین ہو تو اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے، اس کو تفخیم کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ جیسے مثلاً کہ مثال میں دیکھیں کہ را پیش رو، اس کو ہم تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے، منہ بھر کے پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے۔ را تو صبر رن کو دی را رسولو قدرن اجرن من ربک۔ اب را کو ترقیق کے ساتھ کب پڑھا جاتا ہے؟ جب را کے نیچے کسرہ ہوتا ہے تو را کو ترقیق کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، کہ جیسے کہ اس مثال میں دیکھیے را زیر ری، را دو زیر رن۔ اب ترقیق کے ساتھ پڑھتے ہوئے ہماری زبان نیچے کی طرف آئے گی اور اس کو باریک پڑھیں گے، ضُرِبَ قبرن شرری۔ اس کے علاوہ یہاں پر ایک اور شرط بیان کی گئی ہے کہ جب را کے اوپر جزم ہوتا ہے تو را حالت سکون میں آ جاتا ہے، اس لیے کہ جس لیٹر کے اوپر جزم ہو اس لیٹر کو ساکن لیٹر پڑھا جاتا ہے۔ اگر را ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر، اس سے پہلے والے حرف پہ لیٹر پہ زبر یا پیش ہو، فتح یا ضمہ ہو تو وہ لیٹر بھی ہیوی پڑھا جائے گا، بولڈ پڑھا جائے گا۔ کہ جیسے کہ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ الف کے اوپر تو فتح ہے، را ساکن ہے، تو اگر ہم الف کو را سے ملائیں گے تو الف بھی موٹا پڑھا جائے گا، ارسلہ، ارکز۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پھر را ساکن کو ترقیق کے ساتھ کب پڑھا جاتا ہے؟ را ساکن کو ترقیق کے ساتھ جب پڑھا جاتا ہے جب را ساکن سے پہلے کسرہ ہو، تو اس را ساکن کے ساتھ